میں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ہی پتہ ہے، کب کو نشانی بتا دے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو بدتمیزی کر جاتے ہیں لیکن بیٹیاں عام طور پر فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، میرے بچوں، استاد بھی ماں باپ ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی عزت کرو، ان سے دعائیں لو۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے سامنے بچ جا۔ اف کا اردو میں ہے ہوں، یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ اف حالانکہ عربی میں کس کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں کہ نخل کے نیچے جو میل ہے اسے اف کہتے ہیں، کہ اتنا چھوٹا سا خفیف ہلکا وزن بھی ماں باپ کے اوپر مت ڈال۔ ماں باپ سے دعائیں لو، ماں باپ سے دعائیں لو۔ اگر وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ۔ اللہ کی غیبی مدد سے جو کام ہوں گے وہ تمہارے ڈگریوں سے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ یہ ڈگری تو کاغذ کا پرزہ ہوتا ہے، اس پر نہ تمہارا نصیب لکھا ہوتا ہے نہ تمہاری تقدیر لکھی رہتی ہے۔ نصیب تو یہاں لکھا رہتا ہے، تقدیر یہاں لکھی رہتی ہے۔ کاغذ کے پرزے پر نصیب و تقدیر لکھی نہیں رہتی۔ یہ سرسبز اور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے یا اللہ میرے جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصائی کا کون؟ قصائی۔ کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ کب فلاں جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے، دیکھا قصائی دکان پہ بیٹھا گوشت کاٹ کاٹ کے گاہکوں کو دے رہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو گوشت کا ایک پارچہ لی، تھیلے میں رکھا، دکان بند کی، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو واپس چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے۔ جب وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت لی، اندر داخل ہو۔ تھیلا نیچے اتارا، گوشت کا پارچہ نکالا، بوٹیاں بنائی اور ہانڈی پہ رکھ دی پکنے کے لیے۔ ادھر سے آٹا لے کے آیا، گوندا خمیر بننے کے لیے رکھ دیا۔ سالن تیار ہوا، روٹیاں بنائی، سالن اور روٹی ایک تھالی میں سجا کے گھر کے اندر گئے۔ دیکھا ایک ضعیف العمر خاتون چارپائی پہ لیٹی، ہاتھ کا سہارا دیا، اٹھا کے بٹھایا اور لقمہ بنا بنا کے کھلاتا رہا، لقمہ بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئی تو ان کا منہ صاف کیا، واپس چارپائی پر لیٹا۔ تو جیسی چارپائی پہ لیٹی اس نے یہ ہاتھ اٹھایا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے، سن نہ سکے،
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے۔ جب میں دکان پہ جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو میں اپنی ماں کی ساری خدمت کرتا ہوں، ساری ضروریات پوری کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تب وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا ہائے ہائے میری ماں جو ہے، جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو وہ ہاتھ اٹھاتی ہے کہ اے میرے رب میرے بیٹے کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ساتھی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا۔ تو میرے بھائیو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے استاد کی عزت کرو۔ آپ کے اپنے اصلی ماں باپ بھی ماں باپ ہیں، استاد بھی ماں باپ ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ تو میرے بھائیو میرے بچوں، استاد بھی استاد ہوتے ہیں، استاد بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اور والدین سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے اور ہمارے بچے کو پاگل کر دیا۔ 3 سال کا بچہ، اس کے اوپر بستہ لادنا، ان کی زندگی کو تباہ کرنا۔ 3 سال کے بچے کو ماں کا گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میں نبی نے کہا ہے 7 سال تک اپنے بچے کو نماز کے لیے بھی نہ کہو، تو پھر کیا کہو؟ وقت دو، محبت دو، پیار دو، پھر ساری زندگی تمہیں واپس کرے۔ آج کل کے والدین بھی ایک تو بچے کے اوپر اسکول کا بوجھ ہے، دوسرا موبائل کا عذاب سوال ہے۔ بچہ ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، ماں فون میں لگی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، باپ کیا بکتا ہے، باپ بول کیا کہہ رہا ہے۔ شوہر اپنی بیگم سے بات کرنا چاہتا ہے، فون میں لگی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ بیگم اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ فون میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری لائف کوالٹی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ٹوائلٹ میں بھی بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، دونوں آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو سکون کی زندگی گزارو، اپنی نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی کی سر پر 7 بر اعظم کے انسان جنات قیامت تک آنے والی نسلیں تھی، لیکن بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ بچوں کے لیے کیسے وقت نکالتے تھے کہ گھر میں گھوڑا بن جاتے تھے، اپنے ہاتھ کو پاؤں کو زمین پہ ٹیک کے کمر لیول کر کے حسن اور حسین کو بٹھاتے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے، کہتے تھے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، اتنی مصروفیت کے باوجود تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ پھر کبھی دونوں کو اتارتے، اکیلی زینب کو بٹھاتے، پورے گھر کا چکر لگاتے، جھولا جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے،
7 سال میں کبھی ان کو ایک نصیحت نہیں دی، تو پھر کیا دیا؟ محبت، پیار دیا، محبت، پیار دیا۔ میرے بھائیو، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو پیار دو۔ میرا نبی جب حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، بستر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا کرسی پہ بیٹھے ہوں، آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑتے اور پکڑے پکڑے لا کے چارپائی پہ بٹھاتے، بعد میں آپ خود بیٹھتے تھے۔ میرے بھائیو، میرے بچوں، یہ ہمارے استاد بھی ہمارے ماں باپ ہوتے، ہمارے اصلی ماں باپ بھی ہمارے ماں باپ ہیں۔ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ یہ چیپٹر میں نے آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر کو آباد رکھے۔ یاد رکھنا، گھر کی آبادی کا تعلق شکل و صورت سے نہیں ہے، پیسوں سے نہیں ہے، سونے چاندی سے نہیں ہے، زیور زیورات سے نہیں ہے، صرف خدا کی قسم گھر کا تعلق خوبصورت زندگی سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو ہمیشہ گھر آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا، زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔